علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم ہمیں پیغام کیا دیتا ہے؟ محرم ہمیں سبق کیا بتلاتا ہے؟ ہر سال محرم آتا ہے، ایک داستان زندہ کرتا ہے، ایک تاریخ رقم کرتا ہے اور ایک تاریخ کی یاد دلاتا ہے اور ایک بہت بڑی واقعے کی طرف ہمارا دھیان لے جاتا ہے۔ اس سے ہماری زندگی کو سبق کیا ملتا ہے؟ تو بہت اہم سبق ہے جو ہمیں ملتے ہیں۔ جو سب سے پہلا اور اہم سبق ہے جو امام حسین نے پورے امت کے نام دیا، وہ ہے نماز، کہ کسی بھی حال میں نماز معاف نہیں ہے۔ اور آپ نے بہت سو سے سنا ہوگا، بہت جگہ پڑھا ہوگا کہ امام حسین نماز کو آگے پیچھے کر سکتے تھے، چھوڑ سکتے تھے، لیکن آپ نے نماز پڑھ کے قیامت تک کے پیغام دیا ہر مرد اور عورت کو، ہر انسان کو، کہ نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے اور اللہ کے حکم کو ہر طریقے سے فالو کرنا۔ جب وہ وہاں نماز کو نہ بھولے تو ہم اپنی زندگیوں کے خوشیوں کے اندر، غموں کے اندر، بزی زندگی کے اندر، ایزی زندگی کے اندر ہم کیسے بھول سکتے ہیں؟ نماز کو ہمیشہ یاد رکھے اور ہمیشہ اسے اپنے وقت پہ پڑھے۔ اس سے بہت فائدے ہیں، اس سے ہمارا دل نرم ہوتا ہے، ہمارے دل میں لوگوں کے لیے محبت آتی ہے، لوگوں کے دل میں ہمارے لیے محبت آتی ہے، انسانیت کا جذبہ آتا ہے۔ اور دوسرا جو پیغام ہے وہ اپنے آپ کو مٹانا ہے، اپنی ذات کو ختم کرنا ہے اور سچ اور حق کا ساتھ دینا ہے، کہ دنیا میں کسی کا بھی سامنا ہو جائے، چاہے ہم مٹ جائے، چاہے کچھ ہو جائے، چاہے ہمیں نقصان ہو جائے، چاہے ہمارا سب کچھ ختم ہو جائے، لیکن ہمیں سچ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑنا اور کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دینا بس۔ اور کسی کے ساتھ نہ ہم فراڈ کریں، چاہے وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو، تو بس ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کا سب سے امپورٹنٹ میسج جو ہے نا کربلا کا، وہ ہے نماز نہ چھوڑنا۔ تو نماز نہ چھوڑیں۔ کربلا ہمیں پیغام کیا دیتا ہے؟ محرم ہمیں پیغام کیا دیتا ہے اور اس میں کرنے والے کام کیا ہے؟ سب سے پہلا تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ ہم روزوں کا اہتمام کریں۔ بہت مبارک لوگ ہیں جو 10 کے 10 روزے رکھتے، 10 کے 10 نہیں رکھ سکتے تو 9 یا 10 یا 10 یا 11 کا رکھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو میں 9 اور 10 کا روزہ رکھوں گا یا 10 اور 11 کو روزہ رکھوں گا۔ اس کے فضائل میں یہ لکھا ہے کہ جب آپ یہ روزے رکھتے ہو تو اللہ پاک آپ کے 1 سال کے صغیرہ گناہ کو معاف کرتے ہیں۔ بے شک کبیرہ گناہ کو آپ توبہ کر کے اور اس سے استغفار کر کے اور اس طرف واپس کبھی نہ جانے کی نیت کر کے آپ بے شک اللہ سے معافی لے سکتے ہو اور انشاءاللہ اللہ آپ کو معاف کر دے گا۔ اللہ نے تو خود کہا ہے کہ کہتے ہیں قرآن پاک میں اللہ پاک کے جو انسان ایک بار بھی بس یہ نیت کر لے کہ میں توبہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں کبھی نہیں کروں گا، تو اللہ کے رحمت کے دروازے اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھلے۔ تو ہم کوشش کریں کہ ہم جتنا ہو سکے کبیرہ گناہوں سے بچیں اور صغیرہ گناہوں سے بچیں اور اپنے سارے گناہوں کی توبہ کریں اس برکت والے مہینے میں ہے، جہاں پہ کہتے ہیں نا محرم اللہ کا مہینہ ہے۔ تو ہم کوشش کریں۔ محرم میں تو بہت بہت چیزیں ہوئی ہے، بنی اسرائیل کو معافی دی گئی تھی اسی مہینے میں۔ تو بس ہم کوشش کریں کہ اس مہینے کا ہم پورا فائدہ لیں اور خوب عبادت کریں، خوب استغفار کریں اور روزے رکھیں، اپنے گھر والوں کے پیچھے ایز یوزول تھرو آؤٹ دا ایئر خرچہ کریں اور بس اپنے کہتے ہیں نا قرآن پاک کو پڑھے اور اسے سمجھے اور ان قربانیوں کو ضائع ہونے نہ دے، کیونکہ اتنی معمولی نہیں ہے قربانی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسوں کو اپنا سر کٹانا پڑا امام حسین کو یہ بتانے کے لیے کہ شریعت کے آگے کچھ نہیں اور اس سے بھی زیادہ نماز کے آگے کچھ نہیں۔ انہیں تو اللہ پاک نے دنیا میں ہی بتا دیا تھا کہ آپ جنتی ہے اور وہ شاید نماز نہیں بھی پڑھتے تو بھی انہیں تو جنت ہی ملنی تھی، لیکن تو بھی انہوں نے نماز پڑھی کیونکہ انہیں امت کو یہ پیغام دینا تھا کہ نماز کبھی نہ چھوڑنا۔ تو بس اس قربانی کو اب ضائع ہونے نہ دے اور نماز کا اہتمام کرے، نماز کا اہتمام کرے اور محرم کا اور کربلا میں ہوئی گئی جو ہوا ہے وہاں پہ اس کا جو صحیح چیز ہے اسے اپنے اندر لائے اور
بس یہی چیز اپنے آگے نسلوں میں پھیلائے اور جو نہیں جانتا اسے بھی اس چیز کی نالج دے. السلام علیکم.